محبت فطری ہوتی ہے، محبت عقلی ہوتی ہے۔ فطری محبت جس طرح باپ کی بیٹے سے، بیٹے کی باپ سے، ماں کی بیٹے سے، بیٹے کی ماں سے، بہنوں بھائیوں سے، یہ محبت فطری ہے۔ تو اس میں نہ رنگ دیکھے جاتے ہیں، نہ کمال دیکھا جاتا ہے، نہ وصف، نہ خوبیاں دیکھی جاتی ہیں۔ ماں سے محبت کرنی ہی کرنی ہے، چاہے حبشیہ ماں ہو، اور بیٹے سے محبت کرنی ہی کرنی ہے، چاہے بیٹا کالا کلوٹا ہی کیوں نہ ہو، ماں اس کو بھی چاند کہہ کے پکارتی ہے۔ تو اسی طرح دوسری محبت عقلی جس طرح مشاہیر کے ساتھ، شخصیات کے ساتھ کی جاتی ہے، اہل علم کے ساتھ کی جاتی ہے، تو یہ محبت عقلی ہے۔ اور تیسری محبت شرعی ہے۔ اب میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ باپ اور بیٹے کی آپس میں محبت فطری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ باپ کی وجہ سے بیٹا جو ہے وہ ظہور پذیر ہوا ہے، اس لیے وہ محبت فطری ہے۔ تو میں کہوں گا کہ فطرت انسانیہ بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ حضور سے محبت کرے، کہ پوری کائنات محمد عربی کے نور کے فیض سے پیدا ہوئی ہے۔ اور اگر محبت عقلاً کسی سے کی جاتی ہو تو عقل انسانی کا تقاضا یہ ہے، جو بھی پہلو مقرر کریں، عقل انسانی فیصلہ دیتی ہے اس سے محبت کی جائے۔ یہ صاحب علم ہے، یہ صاحب کمال ہے، یہ صاحب جمال ہے، یہ احسان کرنے والا ہمارے اوپر محسن ہے، ہمارا یہ معالج ہے، اس نے علاج کیا ہے، ہمارے مرض دور کیے ہیں، اس لیے اس سے محبت کی۔ جو بھی آپ معیار مقرر کر لیں اس کا مصداق اول ذات رسالت مآب قرار پائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر کسی سے اس لیے محبت کرتے ہیں عقلاً کہ وہ صاحب کمال ہے تو اس سے پیار کیجئے، بالغ العلا بکمالہ۔ اگر کسی سے اس لیے پیار کرتے ہیں کہ وہ صاحب جمال ہیں تو اس سے پیار کیجئے، کشف الدجی بجمالہ۔ اور اگر کسی سے اس لیے پیار کرتے ہیں کہ وہ اوصاف حمیدہ کا مالک ہے، ایک اچھا انسان ہے، تو پھر اس سے پیار کیجئے، حسنت جمیع خصالہ۔ تو پھر بے ساختہ پیار کیجئے اور کہیے صلو علیہ وآلہ۔ تو ان سے پیار کرنے پہ آپ مجبور ہیں، اس لیے کہ ہر وصف میں باکمال ہیں، ہر شان میں نرالے ہیں، اور کے ساتھ الفت شریعت کا تقاضا بھی ہے، اور ہماری عقیدت اور محبت کا تقاضا بھی ہے کہ ہم ان سے محبت کریں۔ اور کائنات نے ان سے محبت کی، اور زمانے نے ان سے جتنی محبت کی، کبھی کسی نے اتنی محبت کسی سے کی نہیں ہوگی جتنی صحابہ نے حضور سے محبت کی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آپ جانتے ہیں حضور کو تو پتھر بھی پیار کرتے ہیں۔ جب احد کی چھاتی پہ حضور کا قدم آیا تو وہ جھوم اٹھا، تو آقا کریم نے فرمایا اثبت احد فإنما علیک نبی و صدیق و شہیدان۔ اور جب غزوہ تبوک سے حضور واپس آئے تو حضور نے احد کو دیکھا تو برجستہ ارشاد فرمایا احد جبل یحبنا و نحبہ۔ احد پہاڑ ایسا ہے جو ہم سے پیار کرتا ہے، ہم اس سے پیار کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پتھر کے کلیجے میں بھی حضور کا پیار رکھا گیا، درختوں کے سینے بھی مصطفیٰ جان رحمت کے لیے دھڑک رہے ہیں۔ وہ پتھرانوں کلمے پڑھا جان دے، وہ سکیاں کھجوراں اگا جان دینے، قطرے کو سمندر ذرے کو ستارہ کرتے ہیں، کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سوارا کرتے ہیں۔ ہم تو اس نبی کے ماننے اور چاہنے والے ہیں۔ یہ کیفیات ہیں درختوں کی، تو جو سینوں میں دھڑکتے ہوئے دل رکھتے ہیں ان کی محبت کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ ان کے پیار کا عالم کیا ہوگا؟ تو حضور کا پیار حضور کا حق ہے۔ ہم اگرچہ صدیوں کے فاصلے پہ کھڑے ہیں لیکن اس نبی سے پیار کرتے، اس نبی سے محبت ہمارا ترہ امتیاز ہے۔ ہمارے آقا و مولا کے ساتھ ہمارا رشتہ الفت، ہمارا رشتہ محبت قائم ہے، اور یہ ہمارے آقا کا ہمارے اوپر حق ہے، اور ہم اس حق کو ادا کرنے کے لیے کوشاں بھی رہیں گے، اور بارگاہ عزت میں دعا گو ہیں اللہ ہمیں اپنے محبوب کی سچی محبت عطا فرما، وہ محبت جو اطاعت سے، فرما برداری سے، اتباع سے، حضور کے حکام کی تعمیل سے، حضور کی سنت کی اتباع کے ساتھ جڑی ہوئی ہو۔ ہماری محبت صرف ہماری زبان کے کناروں تک نہ رہے، ہماری محبت صرف ہماری ظاہریت تک نہ رہے، بلکہ ہماری روحوں میں، ہمارے قلوب میں، ہمارے دل کی دھڑکنوں میں اس آقا کی محبت کے بسیرے ہوں۔ ہماری وضاقتہ طرز زندگی، انداز معاشرت محبت کی گواہی فراہم کر رہی ہو، اور ہمارے انداز حیات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پیار اور حضور کی الفت کا انداز لوگوں کو بتا رہا ہو۔ جو ہماری صحبت میں آ کے بیٹھے وہ حضور کے پیار کے رنگ میں رنگا جائے، نہ یہ کہ ہم خود حضور کی محبت کے صرف نام لیوا ہوں، ہمارا عمل رویہ، ہمارا طرز زندگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی مطابقت میں نہ ہو۔
آئیے میں اور آپ حضور علیہ السلام کے اس حق کو ادا کرنے کے لیے اس کے تقاضوں کے ساتھ عملی کوشش میں لگ جائیں۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ میرے ساتھ جاپان چلیے، تو میں نے کہا کہ میں یہاں کافی مصروف ہوں۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ذرا چل کے دیکھیے تو صحیح، آپ کو 29 سال ہو گئے ہیں تبلیغ کرتے ہوئے، سمجھاتے ہوئے، اور 40 برس آپ کے والد گرامی کو بھی ہو گئے، اور پھر اس کے بعد آگے بھی آپ کے مشائخ، اور اسی طرح آپ اب مبلغین تیار کر رہے ہیں، جمعہ میں بھی یہی خطبہ ہوتا ہے، اجتماعات میں بھی یہی گفتگو کرتے ہیں، تو آپ جو تبلیغ کر رہے ہیں اور لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں، یہ کوئی میرا فلسفہ نہیں ہے تو میں آپ کو جس کا پابند بنانا چاہتا ہوں، یہ تمہارے رسول کی سنت ہے۔ جس پیارے سے تم ٹوٹ کے محبت کرتے ہو، یہ اس کا طریقہ ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا۔ کہا سمجھا کے 29 سال جس قوم کو ہو گئے ہیں، آپ جاپان میں دیکھیے وہ کر رہے ہیں، اور نئی اقدار کو دریافت کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ یہ تو کر چکے ہیں، وہ کسی سے دغا نہیں کرتے، جھوٹ نہیں بولتے، کسی سے فراڈ نہیں کرتے۔ ان کو کسی مذہب نے نہیں یہ بتایا، ان کی ماں کی گود سے تربیت ملی کہ جھوٹ نہیں بولنا، اس کی ماں کی گود سے تربیت ملی کسی سے دھوکہ نہیں کرنا، کسی سے فراڈ نہیں کرنا۔ کیا ہماری مائیں جو حضور پر درود پڑھنا سکھاتی ہیں، یہ کیوں نہیں سکھاتی ہیں کہ کسی سے فراڈ نہیں کرنا ہے، کسی سے دھوکہ نہیں کرنا ہے؟ ہم کیا منبر و محراب سے ساری زندگی اب اسی مشن پہ لگے رہیں گے کہ یہ نہیں کرنا، اور دنیا کو تسخیر کرنے کا خواب شرمندہ تعبیر رہ جائے گا؟ یار جب بچہ ہوتا ہے کچی کلاس کے اندر تو اس کو پورنے ڈال کے دیے جاتے ہیں، آپ کو اگر یاد ہو تو، اور اس کے اوپر وہ لفظ لکھتا ہے، اور وہ میٹرک تک چلا جائے ابھی تک پورنے ہی جو ہے اس کو ڈال کے دینے پڑے، تو پھر وہ کس طرح ماسٹر کرے گا؟ یار ابھی تک ہم سچ بولنے کے عادی نہیں ہوئے، پوری کائنات کے اندر محمد عربی کا دین کیسے پہنچائیں گے ہم کیسے پہنچائیں گے؟ دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی اور ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا، مس پہ ہے اپنی نظر اور سیم ان کے ہاتھ میں۔ ہم ابھی تانبے کو دیکھ رہے ہیں اور وہ چاندی بھی اٹھا کے لے گئے۔ اب وہ کائنات کو تسخیر کرنے جا رہے ہیں، اور ہمارا بھی یہ مرحلہ طے نہیں ہوا کہ ہمسائے کو تنگ نہیں کرنا چاہیے، ہمارا یہ مرحلہ طے نہیں ہوا کہ کسی کو تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ انسانی سوسائٹی، انسانی معاشرت کے خد و خال ہیں واضح، اور اسلام نہ بھی ہو تو کفر کے معاشروں کے اندر بھی یہ پایا جا رہا ہے کہ ہمسائے کو تکلیف نہیں دینی، کسی کو دکھ نہیں دینا، فراڈ نہیں کرنا، جھوٹ نہیں بولنا، 2 نمبر چیز نہیں بیچنی۔ اور ہم کیا ہیں؟ ہم تو دوائیوں کے اندر بھی ملاوٹ کر لیتے ہیں، اور مسلمان ہم ہیں جیسے ہم عاشق رسول ایسے زمانے میں کوئی نہیں، اور جو جان بچانے والی دوائیاں ہیں ان کے اندر بھی ہم ملاوٹ کرتے ہیں۔ ہمیں شرم آنی چاہیے، ہم کھڑے کہاں ہیں؟ دل مسلمان ہے تیرا نہ میرا، تو بھی نمازی میں بھی نمازی، پڑھے جائیں نمازیں، یہ ٹکرے ہیں اور کچھ نہیں ہے۔ ہمارا دین ہم کو ایک ایسی پاکیزہ زندگی گزارنے کی تلقین کرتا ہے۔ یار ہمارے سامنے حضور کا نقشہ ہو، ہمارے سامنے حضور کی تعلیمات ہوں، اتنا نور برس رہا ہو ان کی سیرت کے انوار کا، اور پھر بھی ہم اپنی زندگی جو ہے وہ درستی نہ کر پائیں، تو پھر کیا ساری زندگی ہم یہی کام کرتے رہیں گے؟ ساری زندگی یہی کہتے رہیں گے کہ جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ نہیں بولنا، کہتے رہیں گے ہم، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن کائنات کو تسخیر کیسے کریں گے جب اس مرحلے سے نہیں نکلیں گے؟ تو میری آرزو یہ ہے کہ دیکھو، میں نے اپنی قبر میں جانا ہے، آپ نے اپنی لحد میں اترنا ہے۔ میں اور آپ اپنے آپ کو یہ مت سمجھیے کہ وہ سنورے گا تو معاشرہ ٹھیک ہوگا۔ معاشرہ ٹھیک ہو نہ ہو، مجھے ٹھیک ہونا ہے۔ مجھے اپنی زبان کو کبھی بھی جھوٹ کی بدبو سے متعفن نہیں ہونے دینا، مجھے کبھی بھی کسی کو اذیت نہیں دینا، چاہے وہ میرا ہمسایہ ہے یا میرا دشمن بھی کیوں نہ ہے۔ مجھے کسی کے لیے غلط نہیں سوچنا ہے، اور کسی کو نقصان پہنچانے کی منصوبہ بندی کی دور کی بات ہے، وسوسہ بھی آئے کسی کو نقصان پہنچانے کا تو اس کی بھی نفی کرنی ہے، کیونکہ میں اس آقا کا غلام ہوں جو رحمت للعالمین ہے۔ تو اس آقا کے لائے ہوئے نظام شریعت کو نافذ کرنے کے لیے ہمیں عملی قدم اٹھانا پڑے گا۔